हालात में मना रहे हैं कि न मुल्क में कानून है, न मुल्क में अदलिया आज़ाद है, न मुल्क में प्रेस आज़ाद है। एक ऐसी हुकूमत जिसने बंदूक और ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे जीती हुई पार्टी तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना है। यहाँ तक वो जब हमारी अदलिया यहाँ तक पार्टीजन हुई कि उसने पार्टी से उसका सिंबल छीना, लेकिन हिम्मत की कारकुनान ने पता नहीं कितने 100 सिंबल पे इलेक्शन लड़ा और रात 9 बजे तक तहरीक इंसाफ स्वीप कर रही थी। 9 बजे के बाद आज फिर इत्तला आई है, 9 बजे के बाद जो कुछ हुआ सारे पाकिस्तान के लोग गवाह हैं। 9 मई में आज फिर मर्दों को, औरतों को, पार्लियामेंटेरियन को इस गुनाह में 10-10 साल, 5-5 साल जेल दी गई है कि तुम लोगों ने दहशतगर्दी की। आपके थ्रू हम उसी जज साहब से कहते हैं, आपके थ्रू हम अदलिया से कहते हैं कि खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर दिल पे हाथ रख के 9 मई की दहशतगर्दी खतरनाक थी या शहबाज एंड कंपनी का तमाम इलेक्शन पे हमला खतरनाक था। 25 करोड़ इंसानों का किसी के मैंडेट बंदूक ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे छीन के दहशतगर्दी की बुनियाद पे वो ठीक हुकूमत कर रही है। आज 11 अगस्त है। मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर के मैं सिर्फ 3 नुकात आपको बताता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब तकरीर की तफसील बहुत है, ये मैं फिर मेरे दोस्त को वो दूंगा मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मुताले क्योंकि मुताला ज़्यादा है। वो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब, I would like to make is this: you will no doubt agree with me that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religion beliefs of its subjects are fully protected. ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब 11 अगस्त को फरमाते हैं मुल्क से कि ये दूसरी बात। The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering. I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse. Is bribery and corruption. मैं नहीं कहता, ये सिर्फ आदमी नहीं कहता, ये सिर्फ नहीं कहता, ये मादाम नहीं कहती, ये नहीं कहता, मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते हैं। Is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down with an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do. तीसरी बात वो कहते हैं, ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं, शुगर एंड जो कुछ हमारे वो कर रहे हैं। Black marketing is another curse, where I know that black marketers are frequently caught and punished. According to our judicial notions, sentences are passed and sometimes fine only are imposed. Now we have to tackle this monster, which today is a colossal crime against society in our distressed condition. When we constantly face shortage of food and our essential commodities of life, a citizen who does black marketing commits, I think, a great crime, the biggest and most grievous of crimes. These black marketers are really knowing, intelligent, ordinary, responsible people, and when they indulge in black marketing, I think they ought to be very severely punished because they undermine the entire system of control and regulation of food, stuff, and essential commodities and cause wholesale starvation and what. बात यह है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये तीन चीज़ें वजूद रखती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर ये लोग माने, वैसे भी हमने तारीख तो शुरू करनी है। आज से मेरे ख्याल में हर छत पे, हर गली में, हर गली की नुक्कड़ पे, हर चौक पे हमारा स्लोगन ये होना चाहिए
کہ گلی گلی میں شور ہے، یہ حکومت چور ہے، گلی گلی میں شور ہے، یہ حکومت شور ہے۔ ڈیموکریسی زندہ باد، آمریت مرد آباد، عمران خان کو رہا کرو، تحریک انصاف زندہ باد، یہ ہمارے سلوگن ہونے چاہیے ہر جگہ۔ میرے خیال میں تجویز کرتا ہوں، میں تو خود یہی گانا گاتا رہوں گا، گلی گلی میں شور ہے، یہ حکومت چور ہے۔ ڈیموکریسی زندہ باد، آمریت مرد آباد، قیدیوں کو رہا کرو۔ عمران خان اس ایسے تاثر کوئی نہ لیں، یہ ساری اس کی عمران خان اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ میری تجویز ان ساتھیوں سے یہ تھی، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری بربادیوں کا ذمہ وار یہ حوالدار اسپیکر ہے۔ یہ حوالدار اسپیکر 2 سال سے بیٹھا ہوا ہے، علی محمد خان سمیت، اس شریف آدمی سمیت، اس شریف آدمی سمیت، اس آدمی سمیت، ان سمیت گھنٹوں 6 گھنٹے ایمینیز اور سینیٹرز کھڑے رہتے پسینے میں شرابور۔ اپنے لیڈر سے ملاقات کی اجازت ان کو نہیں ہے، اپنی اس کی بہنوں کو اجازت نہیں ہے۔ میں گواہ ہوں، ہم سب گواہ ہیں، جب میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ان کی بیٹی مریم بی بی جیل میں تھی، روزانہ 30 آدمی ملتے تھے، کسی پہ پابندی نہیں تھی، کانے بھی ہوتے تھے، کانے بھی ہوتے تھے۔ بالکل۔ میں اس کو تجویز کر رہا ہوں میرے ساتھیوں کو کہ ہمیں اس اسپیکر کے پاس جانا چاہیے، قیصر صاحب کی سربراہی میں جائیں، ان سے ملیں کہ مسٹر اسپیکر سر، جب تک ہم 3-4 آدمیوں کو آپ اجازت نہیں دیں کہ ہم عمران خان سے ملیں، جب تک آپ اس سپرنٹینڈنٹ جیل کو یہاں نہیں بلاتے اور سارے ہاؤس کو پریویلیج کمیٹی میں کنورٹ نہیں کرتے، ہم آپ کو یہ اسمبلی چلنے نہیں دیں گے۔ میری یہ تجویز ہے، جب تک یہ نہیں کرتے میں اکیلے کیا کروں گا۔ بہرحال بات یہ ہے، پاکستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، گلی گلی میں، آج سے گلی گلی میں، مکانوں کی چھتوں پہ، ہر جگہ مردوں عورتوں کو یہی سلوگن لگانے چاہیے، عمران کو رہا کرو، قیدیوں کو رہا کرو۔ جس طرح افریدی صاحب نے کہا پارلیمنٹ کو آزاد کرو، پریس کو آزاد کرو، میڈیا کو آزاد کرو۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک مرتبہ پھر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں 2 بجے تک ٹرائل چلاتے ہوئے، عوام کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آج 2 ججمنٹ اناؤنس۔ اور پرائم منسٹر کہتے ہیں ان کی بیویاں، ان کے بچے بھی ان کو ایمینیز نہیں مانتے، یہ ہاری ہوئی لوگ ہیں، یہ وہ چور ہے، مینڈیٹ چور ہے، اور یہاں بیٹھ کے کس اخلاقیات پہ درس دیتے ہیں۔ کوئی شرم اور کوئی حیا ہے کہ اس کے اندر جو یہ بتایا کہ میں جو ہے ٹائی پہن کے سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں کہ ہم منسٹر، تم پہ شرم ہونی چاہیے کہ تم اس طرح بیہیویئر رکھتے ہو، کہ میں پتہ ہے کہ تم اس طرح شدہ ہو۔ ہم اب بھی کہتے ہیں ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ، ملک کو رولز کے مطابق چلاؤ، عوام کی مینڈیٹ کو تسلیم کرو، اور ایک قومی ایجنڈے پہ جو کہ اس ملک کی اس وقت جو ہائبرڈ سسٹم ہے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ بات بھی ہم واضح کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طور پر اپنی صوبے میں آپریشن نہیں چاہتے، نہ آپریشن چاہتے ہیں، نہ کرنے دیں گے۔ جو رپورٹ آئی ہے ہم ابھی ایمینیز آپس میں کریں گے احتجاج، اس کے حوالے سے ہم اپنا لائحہ عمل بنائیں گے۔ آپ ہمارے اوپر آپریشن کر کے ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے، ہمیں کاروبار کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمارے لیے روزگار کے مواقع دیں تاکہ ایکسٹریمزم کو شکست ہو۔ اس لیے اس کے بارے میں ہماری کلیئر پالیسی ہے پارٹی کی کہ ہم کسی آپریشن کو نہیں مانتی۔ تیسری بات، جو ہماری ملاقاتیں ہیں، کمٹمنٹ پوری کر نہیں رہے، میں تیسری بات جو ملاقاتیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کس قانون کے تحت عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی؟ جیل مینول کے مطابق ایک عام ڈکیت، سمگلر، بدماش، مطلب کریمنل، اس کو ملاقاتیں ملتی ہیں۔ اس کا قانون میں اس کا ایک رولز میں بالکل کلیئر ہے، جیل مینول میں
अच्छा इमरान खान को तो जैन मेलमल के मुताबिक मुलाकातें करने दो जी। अच्छा जई साहब ने भी कहा और जुबैर उमर भी कह रहे थे कि जब नवाज शरीफ जेल में था तो ऐसी कतार लगी होती थी, खाने होते थे, मुलाकातें होती थी, मुशावरत होती थी, और फिर इस हद तक कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन होती थी उनकी अलग अरेंजमेंट थी कि वो पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे। और तुम इस मुल्क को किस तरह लेके जा रहे हो? क्या तुम समझ के अपने अपोजिशन को जो है ना तुम दबा के और तो समझो कि तुम बहुत बड़े शेर बन गए? इस तरह नहीं होता। आपने अगर मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक नहीं चला तो तुम्हारी भी वही हाल होगा और आपसे बुरा हाल होगा, क्योंकि हम अभी अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। अजीज साहब ने भी कहा है इंशाअल्लाह इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाने के लिए 14 अगस्त के हवाले से हम इंशाअल्लाह आज़ादी बनाएंगे, जश्न आज़ादी, और वो हकीकी आज़ादी के लिए हम नए अहद करेंगे कि हम इस मुल्क को कायदा का पाकिस्तान बनाएंगे। जी जी माफ़ी चाहता हूँ, अभी इतला आई है